محترم سامعین کرام، اب پیش ہے درس حدیث، جس کو آپ کے سامنے 5 اہم باتوں کے عنوان سے پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تأتي قوما اهل كتاب تدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ سے متعلق احادیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی یہ ہیں پاکیزگی، برکت اور بڑھنا، ان تینوں معنی میں آتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ ایک متعینہ مقدار جو مال ہوتا ہے، اس مال کا ایک حصہ نکال کر کسی ایسے آدمی کو مالک بنا دینا جو مسکین، محتاج، تنگ دست، غریب وغیرہ ہو، یعنی صاحب نصاب نہ، مالدار نہ ہو، اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اس معنی میں کہ پاکی کے ہے، اس لیے کہا جاتا ہے زکوٰۃ کو زکوٰۃ، کہ ایک مقررہ مقدار میں سے کچھ حصہ جو نکالا جاتا ہے 2.5، اس حصے کے نکالنے کے بعد باقی جتنا مال آدمی کے پاس ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ اور اس معنی میں بھی کہ زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بڑھاتے ہیں، زکوٰۃ کی برکت سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے مال میں برکت آتی ہے، اس لیے بھی اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور اس وجہ سے بھی زکوٰۃ طہارت کے معنی میں ہے کہ جو لوگ کھلے دل کے ساتھ سخاوت اور فیاضی کے ساتھ سخاوت کرتے ہیں اور اپنی مال کی زکوٰۃ برابر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے دل کے اندر کے جو بخل کی بیماری ہے، جو بیماری ہے اور گندگی ہے، اس کو نکال دیتے ہیں۔ گویا زکوٰۃ کے ذریعے سے ظاہری پاکی اور باطنی پاکی، مال کی پاکی بھی ہوتی ہے اور دل کی صفائی بھی۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کے اس عظیم ترین بنیادی رکن کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اگر کوئی شخص انکار تو نہیں کرتا مگر زکوٰۃ کی فرضیت کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ شریعت کی نگاہ میں فاسق ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی فرضیت کی تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ یہ جو صدقہ فطر ہے وہ 2 سن ہجری میں وہ فرض کیا گیا، واجب کیا گیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے سلسلے میں جو علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے، بعض کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد، لیکن صحیح قول کے مطابق زکوٰۃ ہجرت سے پہلے ہی فرض ہو چکی تھی، مگر اس کا نفاذ، اس حکم کا نفاذ نہیں ہو پایا تھا۔ مکے کے حالات ظاہر بات ہے کہ پیچیدہ بھی تھے، انتشاری کیفیت تھی، اجتماعی کوئی کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد 2 سن ہجری میں
حج کی فرضیت کا نفاذ ہوا اور عملی طور پر زکوٰۃ کی فرضیت قرار دی گئی، زکوٰۃ کو فرض کیا گیا۔ زکوٰۃ تمام امتوں پر فرض تھی، شکلیں الگ تھیں، حدود الگ تھے، اصول الگ تھے۔ پچھلی امتوں میں بعض امتوں کے لیے جو زکوٰۃ کے اصول بنائے گئے تھے وہ سخت ترین تھے، مشکل ترین تھے، لیکن امت محمدیہ کے لیے زکوٰۃ کا جو نصاب بنایا گیا بہت ہی آسان، بہت ہی بالکل ایسا جس پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت آسان۔ یعنی اس کے لیے جو حدود بیان کیے گئے ہیں کہ مال 7.5 تولے سونا ہو، 52 تولے چاندی ہو، دونوں میں سے ایک ہو، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سال گزرنا، اس مال پر سال گزرنا شرط ہے۔ اتنی آسان، اور پھر جو زکوٰۃ نکالنی ہے وہ بہت زیادہ نہیں کہ 40%، 20%، 10% نہیں، بلکہ 2.5%، 100 میں سے صرف 2.5۔ یعنی اگر کسی کے پاس 1000 روپے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 25 روپے اس کو اللہ کی راہ میں غریبوں، محتاجوں، تنگ دستوں وغیرہ میں زکوٰۃ دینی ہے۔ اتنا آسان ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی تاکید کے سلسلے میں ہم خود سمجھ سکتے ہیں، قرآن مجید کو ہم پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نماز کے پڑھنے کا حکم دیا وہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا۔ قرآن مجید کی جو سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت ہے سورۃ البقرہ، جو سورۃ البقرہ سب سے طویل سورت ہے، اس کی ابتدا ہی میں نماز پڑھنے والوں کا تذکرہ جہاں کیا گیا وہیں زکوٰۃ دینے والوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ جس طرح نماز کی اہمیت ہے، زکوٰۃ کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہاں اقیموا الصلاۃ وہیں کہا وآتوا الزکاۃ کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن مجید میں 32 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کو بتلایا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ ادائیگی کے سلسلے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، بہت سے لوگ نماز کے اچھے پابند ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں امت کا ایک بڑا طبقہ غافل ہے۔ بعض لوگ زکوٰۃ دیتے تو ہیں مگر پوری زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مال تجارت کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تجارت کے لیے پلاٹ خرید کر رکھا، اس پر کئی سال گزر جاتے ہیں مگر اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ کرائے کی عمارتوں پر زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ سونے اور چاندی جس کا استعمال عورتیں کرتی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں دیتے، حالانکہ اتنی مقدار ان پر کہ ان کے پاس عموماً ہوتی ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس کا باقاعدہ لحاظ نہیں رکھا جاتا، حالانکہ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی خود ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ جب مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو مال محفوظ ہو جاتا ہے جو باقی مال ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خالطت زکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال ہلاک ہو جائے گا، وہ محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے مال کی، اس کو ڈھیر بنا کر رکھتے ہیں، بعض مرتبہ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ وہی پیسہ علاج معالجے پر جھونک دینا پڑتا ہے، ڈال دینا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ جو لوگ ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سنگین عذاب کی وعید بیان کی ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألیم، کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو لوگ والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے بنا رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، پیارے پیغمبر فبشرهم بعذاب ألیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی اطلاع دے دی ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون۔ جس دن، قیامت کے دن، وہ جو سونا اور چاندی کو ڈھیر بنا کر خزانے کے طور پر رکھتے تھے اسی کو تپایا جائے گا، اور اسی کو تپا کر آگ کی شکل دے کر
اسی کے ذریعے سے ان کے پہلوؤں پر، ان کی پیشانیوں پر، ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ سونا اور چاندی جس کو تم ڈھیر بنا کر، خزانہ بنا کر رکھتے تھے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ ہمیں آخرت کے سلسلے میں غور و فکر کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سونے کو آج ہم زینت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہی سونا کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال کا باعث بن سکتا ہے۔ امت کے مسلمانوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں محتاط رہیں، پوری طرح زکوٰۃ ادا کریں۔ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نماز میں قدر چوکنا ہے، لیکن مال کی بات آتی ہے تو وہاں بہت پیچھے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اگر ہندوستان کے مسلمان اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان میں کوئی غریب باقی رہے گا۔ یہ جو غریب 32% مسلمان غربت کی سطح پر جو جی رہے ہیں، سلم بستیوں کے حالات کا جائزہ اگر آپ واقعی لیتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ اگر آپ جائزہ لیتے ہیں اور غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ لوگ جتنے غربت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور غربت سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اہل ثروت نے، مالداروں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے میں غفلت برتی ہے، جبکہ اللہ نے ان کے مالوں میں ایک حصہ رکھا ہے۔ جس مال کو اللہ نے ان کا مالک بنایا ہے، اس میں جہاں ان کا، ان کی بیوی کا، ان کے بچوں کا، ان کے ماں باپ کا حق ہے، ان کے رشتہ داروں کا حق ہے، وہیں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو مسکین ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، مقروض ہیں، پریشان حال مسافر ہیں، قیدی ہیں، جن کی رہائی کے لیے یا تالیف قلب کے لیے ہمیں ان کے مال کو خرچ کرنا ہوگا۔ اور اگر نہیں خرچ کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس کے بارے میں حساب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو نعمتیں اللہ نے تم کو دی۔ زکوٰۃ جن کو دینا چاہیے ان کو دیا جائے، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں انہیں کو دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جس کو دیا اس کو دیا، جس کو نہیں دیا نہیں دیا، مرضی میں آئے مالدار کو دے دیا، کسی دوست کو دے دیا، وہ محتاج نہیں، وہ تنگ دست نہیں، وہ فقیر نہیں، وہ مسکین نہیں، وہ محتاج نہیں، یوں ہی دے دیا، نہیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں باریکیاں ہیں۔ قرآن مجید نے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، 8 مصارف قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ جس طرح ہم نماز کے سلسلے میں علماء کرام سے پوچھ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ نماز کب فاسد ہوتی ہے، دوسری رکعت میں اگر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو جائیں تو کیا سجدے سہو واجب ہوتا ہے، کتنے مسائل ہم علماء سے پوچھتے ہیں۔ ویسے ہی زکوٰۃ کے سلسلے میں ہر مالدار کو چاہیے کہ اپنے سال بھر کا حساب کسی عالم کے سامنے پیش کرے کہ میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس اتنا مال تجارت ہے، میرے تجارت کے لیے خریدے گئے اتنے پلاٹ ہیں، میرے فنا اتنے ہیں، میری کھیتی اتنی ہے، میری پیداوار اتنی ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرا قرض اتنا ہے، تو پھر مجھے کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ اگر مسائل مسلمان معلوم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سے تو اس کا ضرور انشاءاللہ اثر ہوگا، اور ہماری امت کا وہ طبقہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے غربت میں پس رہا ہے وہ اس ظلم سے بچ جائے گا۔ اور عدل اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مسلمان اس سلسلے میں چوکنا رہیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ ہم بالتدریج روزانہ جو درس قرآن، درس حدیث چل رہا ہے، ہمارے اس صفحات چینل کے ذریعے جو ناظرین استفادہ کر رہے ہیں، ہم ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کی مناسبت سے، چونکہ لوگ عموماً رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ویسے زکوٰۃ کا رمضان مبارک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق تو سال گزرنے پر ہے۔ کسی کا کے مال کا جو ہے جو سال اس کا مکمل ہوتا ہے وہ اگر جنوری میں ہے یا فروری میں ہے یا مارچ میں ہے، لیکن چونکہ عموماً لوگ زیادہ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے
رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایک اعتبار سے اچھی چیز بھی ہے، بہت اچھی چیز ہے، زیادہ ثواب حاصل کرنے، اس لیے کہ رمضان مبارک کی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ جو ماہ رمضان میں صرف ایک فرض ادا کرتا ہے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، گویا ایک فرض زکوٰۃ ادا کیا اور گویا 70 گنا زیادہ رمضان میں ثواب ملے گا۔ بہرحال یہ چند اہم باتیں تھیں، انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد صادق الأقوال والكلم۔ معزز ناظرین،